آپ کو پتا دانش صدیقی ایک فوٹوگرافر تھا, بڑا ورلڈ لیول کا فوٹوگرافر تھا, جس نے کشمیر کو فوٹوگرافی کی, اس کو رو نے مروایا ہے افغانستان کے اندر, اس لیے کہ اس کے ہاتھ کچھ ایسے ثبوت لگے تھے جس میں یہ آ رہا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ طالبان کو بھی ہتھیار سپلائی کر رہا ہے, انڈین فورس اپنا وہ افغان فورس کو بھی کر رہا ہے, اور وہاں پہ جو دہشت گرد گروپ ہے ان کو بھی کر رہا ہے, اور سب کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے. وہ یہ ایکسپوز کرنے جا رہا تھا, اس کو مروا دیا رو نے. اس کے بعد پھر جو پروپیگنڈا وار شروع کی ہوئی ہے, اب وہ پاکستان کا ایک ہے اپنا اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ, انہوں نے ایک ڈیجیٹل فورینزک آرم کریٹ کیا ہے جس میں ویبنر کے ذریعے وہ میپنگ ڈس انفارمیشن ڈیجیٹل ایج جو ہے وہ جمع کرتے ہیں کہ میپنگ کر. اس کے علاوہ اس میں انہوں نے بھی وہ ڈیٹیکٹ کیا G5, ایک انہوں نے G5 انٹرنیٹ آبزرویٹری قائم کی ہے, اور وہاں سے پتہ چلا ہے کہ 10 سے 13 اکتوبر تک 13 اگست تک پاکستان کے خلاف ایک ہیش ٹیگ چلایا گیا تھا سینکشن پاکستان, جس کے اوپر ابھی کینیڈین ایم پی ہے, پتہ نہیں کیا نام ہے, اس نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے. وہ کینیڈا کا ایک ممبر پارلیمنٹ ہے, پتہ ان کو ہوتا نہیں بولنا, منہ سے بکواس کرنا وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ جی سینکشن پاکستان. خیال اس کو بھی یہ بھی پتا ہونا کہ افغانستان کس خطے میں لوکیٹڈ ہے, لیکن منہ سے بکواس کرنا ضرور ہے. انہوں نے بھی ایک ٹویٹر پہ ہیش ٹیگ کیا, یہ ہیش ٹیگ چل رہا تھا, اور یہ اس کے اندر جتنے کے جتنے میسیجز آ رہے تھے وہ تمام کے تمام 80% میسیجز جو ہیں وہ بوٹ مشینز ہوتی ہیں نا, ان بوٹ مشینز کے اوریجنیٹ ہو رہے تھے. وہ اس میں استعمال ہو رہی تھی پی ٹی ایم کیا ہے وہ پشتون تحفظ, ان کے جو آپریٹر ہیں پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ پشتون تحفظ موومنٹ CIA کی ایک ناجائز اولاد ہے, اور CIA نے PTN کو کریٹ کیا ہے. انہوں نے محسن داوڑ ان لوگوں کو پیسے دے کے اپنا ایجنٹ بنایا. یہ پاکستان کے اندر ڈسٹربنس پیدا کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کے اندر پشتونوں کے نام پہ ڈی اسٹیبلائزیشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ ایجنٹ ہے CIA کے اور را کے. تو اب یہ لوگ ہیں جو افغانستان. اچھا سر, آپ نے بات کی پی ٹی ایم کے حوالے سے, آج فواد چودھری صاحب اور مئی یوسف صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پہلی مرتبہ پاکستان کی حکومت نے, ریاست پاکستان نے عوام کے سامنے ثبوتوں کے انبار لگا دیے ہیں کہ کون ہے وہ ملک کے غدار, کون ہے جو بھارت کے ہاتھوں کھیل کر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں, جس میں پی ٹی ایم کا نام تھا, ANP کا نام تھا, مسلم لیگ نون کا نام تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ JUI کا نام تھا. اور یہ وہ لوگ تھے جو بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان مخالف ٹرینڈ جو سوشل میڈیا پر چلا رہے تھے, جو آج گرینڈ آپریشن کیا گیا ہے. دو چیزیں بتائیے گا کہ ان کے خلاف کیا سر کارروائی ہوگی, ان لوگوں کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے گا, اور دوسری جانب اب ریاست اس بارے میں کیا سوچ رہی ہے سر؟ میں آپ کو بتا رہا تھا دانش صدیقی کا, دانش صدیقی کو راہ نے مروا دیا افغانستان کے اندر. تو یہ داوڑ اور یہ جو باقی PTN کے لوگ یہ بھی افغانستان جاتے ہیں. ملک کے غدار جو ہوتے ہیں نا, جو ملک کی مٹی کے خلاف ہوتے ہیں, جو ملک کی مٹی کے خلاف ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ اپنی ماں کے خلاف ہوتا ہے. جو ماں کے خلاف ہوتا ہے شخص, اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. ان کے خلاف مقدمہ چلائے نا, کیوں نہیں چلاتے؟ اب فضل الرحمان نے جب جلوس نکالا تھا, کیا پاکستان کے لوگوں کو نہیں پتا جو چندہ جمع کیا تھا وہ کس نام پہ جمع کیا تھا؟ ختم نبوت کے نام پہ لوگوں سے 400 روپے لیے تھے. تو کیا ہمارے ہاں آخر عوام بھی کچھ دیکھتے ہیں؟ ان کو دیکھنا چاہیے, سوچنا چاہیے. کیا حکومت کا یہ فرض ہے کہ ہر چیزیں بتاتی رہے اور آپ پھر خاموش رہے؟ اور ان کس قسم کے لیکن سر کارروائی کرنا ایسے آپ لوگوں دیکھیے کے ضمیر, خلاف ایک بھی تو بڑی حکومت کا ایک کام ہے چیز, سر. ایک آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک چیز. نواز شریف نے نریندر مودی کی جو وہ سیریمنی ہوئی تھی وہاں شرکت کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ وہاں شرکت کرنے گیا تھا, واپس آیا تھا. جس دن واپس آیا تھا آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیے گا, اس کے ایک ہفتے بعد پاکستان کے لائن آف کنٹرول پہ شیلنگ شروع ہو گئی تھی. اس لیے کہ یہ شخص وہاں نریندر مودی سے یہ فیصلہ یہ ڈیسائیڈ کر کے آیا تھا کہ جب میں جاؤں گا تو آپ پاکستان کے لائن آف کنٹرول میں فائرنگ کر کے پاکستان آرمی کو ٹارگٹ کریں. لائن آف کنٹرول میں فائرنگ, آرمی نے رسپونس کیا اس کا. اس لائن آف کنٹرول میں فائرنگ کے نتیجے میں بہت سارے کشمیری سویلینز شہید ہوئے, بچے شہید ہوئے, مائیں شہید ہوئی, بیٹیاں شہید ہوئی. لوگ اپنے گھروں سے نکل کے بیکورڈ ایریاز میں آ گئے, اسپتال بند ہو گئے, اسکول. یہ جو نواز شریف نام کا جو آدمی تھا پاکستان میں, اس نے ایک دفعہ لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا. کیا یہ پاکستان کے عوام کو پتہ نہیں ہے؟ اگر وہ دشمن کے ایجنٹ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو پھر ریاست ڈیمیج ہوتی ہے. پالیٹکس یہ نہیں کہتی کہ آپ دشمن کے ایجنٹ کے سامنے کھڑے, پالیٹکس یہ کہتی کہ جو پاکستان سے یا کسی بھی ملک سے وفادار ہے, ملک کی مٹی سے وفادار ہے, اور جو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے ملک کی مٹی کو استعمال نہیں کر رہا, اس کے ساتھ پولیٹیکلی کھڑے ہو. پالیٹکس اس بات کا نام نہیں کہ آنکھیں بند کر کے کسی لیکن سر عوام کے رول پر تو آپ بات کر رہے ہیں, لیکن ایسے عناصر کو سزائیں دینا, ان کے خلاف مقدمات درج کرنا, ان کے خلاف کارروائی کرنا, یہ تو ریاست اور حکومت کا کام ہے سر. یہ عوام کا کام تو نہیں ہے جو صورتحال سامنے آ رہی ہے سر.
بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ریاست تو حکومت کا تو کام ہے, اور حکومت اگر کام نہیں کر رہی تو لوگوں کو بھی اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے. آخر یہ ابھی کشمیر کا الیکشن ہوا ہے زمین, میں نے آپ کو بتایا کہ نواز شریف نے کلبھوشن یادیو پہ کوئی بات کی. میں نے آپ کو بتایا جو زخمی ہوئے, جو مرے, جو شہید ہوئے کشمیری تھے, جو لائن آف کنٹرول پہ رہتے اور غریب لوگ تھے. ان میں امیر نہیں تھے, ایلیٹ نہیں تھے, غریب لوگ تھے جو روزمرہ کی زندگی میں روزمرہ کی کھیتی کر کے زندگی گزارتے تھے. نواز شریف نے ایک دفعہ وزٹ نہیں کیا وہاں پہ, کلبھوشن یادیو کے خلاف ایک دفعہ بات نہیں کی. وہاں جلسوں میں کھڑے ہو کے مریم کہتی ہے کہ نواز شریف کشمیر کا بیٹا ہے, تو اس کو ریجیکٹ کرنا کس کا کام ہے مجھے بتائیں. کیا یہ جھوٹ ہم برداشت کرتے رہیں گے؟ کب تک برداشت کرتے رہیں گے؟ جھوٹ, فریب, دھوکہ دہی, کرپشن کرتے ہیں آپ, کرپشن کر کے پیسے بناتے ہیں. وہ ایک انسپیکٹر نے ایان علی کو پکڑا تھا, اس انسپیکٹر کو مرڈر کر دیا گیا. اپنا عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ اس کے خلاف مقدمہ کیوں نہیں چلا, کہ کس نے اس کی انویسٹیگیشن کیوں نہیں, کس نے اس کو مرڈر کیا تھا. تو جب حکمران انفیشینٹ ہو جائیں, اور آپ جو فرما رہے ہیں, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو, جب آپ کمپرومائز کی سیاست کریں گے اور آپ صرف بولتے رہیں گے کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, اور پریکٹیکل قدم نہیں اٹھائیں گے, تو پھر اس قسم کے لوگ تو شیر ہوں گے. پھر تو پی ٹی ایم اور بھی بنے گی, پھر تو محسن داوڑ اور بھی بنے. اگر اس سے اپنا بلاول بھٹو ایسے لوگوں سے جو پاکستان کی ویدنیت کے خلاف کام کر رہے ہیں, جمہوریت کے نام پہ ان سے میٹنگ شروع کر دیں گے, تو آپ مجھے بتائیں پھر عوام کیا کرے, کہاں جائیں؟ پھر تو عوام کو ان کا رول پہچاننا چاہیے نا, جو ملک دشمن عناصر کے ساتھ بیٹھے اور جمہوریت کے نام پہ بلیک میل کر رہے ہیں حکومت کو. ان سے ملاقات کی تھی بلاول بھٹو نے, کیوں کی تھی اس نے ملاقات؟ ذوالفقار بھٹو تو نہیں ملتے تھے, جن کی یہ پارٹی ہے وہ بہت بڑے, انہوں نے پاکستان کو بہت بڑی نیوکلیر پاور دی تھی ریزسٹ کر کے. جب انہوں نے نیوکلیر پاور دی تھی, کسنگر نے ان کو کہا تھا کہ ایٹم بم نہ بنائے, انہوں نے کہا میں بناؤں گا. کسنگر کے تاریخی لفظ تھے کہ then you will drag you on the streets. تو ان کا جواب یہ تھا I'll prefer to be dragged by you than to be dragged by my own people. یہ تھے ذوالفقار بھٹو. وہ تو بھٹو کی تو پارٹی ختم ہو گئی. یہ بلاول بھٹو ہے جو پاکستان کے خلاف پی ٹی ایم کام کرے, ان کو بلا کے ان سے ملتے ہیں, یا یہ مریم نواز ملتی ہے, اور پھر جمہوریت کا رونا روتے ہیں, اور پھر جمہوریت کے دعوے دار بنتے ہیں. اور فضل الرحمان جو صرف اس بات پہ اس بات پہ وہ ہے کہ جو اس کو وہ الیکٹ نہیں ہوا, اس کو کیا رائٹ ہے آپ مجھے بتائیں. ہی از ناٹ الیکٹڈ ممبر آف دی پارلیمنٹ, ہی از بین ریجیکٹڈ بائی ہز لیکن سر دیکھیں, اب جو حکومت کی جانب سے جو ایک ثبوتوں کے انبار رکھی گئے ہیں, اب یہ تو حکومت اور ریاست کا کام ہے کہ جو پی ٹی ایم جو ملوث رہی ہے, جو پاکستان مخالف ٹرینڈ چلاتے رہے ہیں, جو بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے رہے, ان کو گرفتار کرنا چاہیے, ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. جب یہ چیزیں نہیں ہوگی تو عوام بیچاری کیا کرے گی سر؟ عوام تو بے بس ہے. عوام میں آپ سے ڈیبیٹ نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں حکومت کو کارروائی کرنی چاہیے, پبلک کو بھی ڈیمانڈ کرنا چاہیے کارروائی کرے. اور اگر حکومت کارروائی نہ کرے تو ہمارے ساتھ ایسے انسٹیٹیوشنز بیٹھے ہوئے ہیں جن کو سو موٹو نوٹس لینا چاہیے, ان چیزوں کا بلا لینا چاہیے ایسے لوگوں کو. بھائی تم پاکستان کے خلاف آخر کانسٹیٹیوشنلی سارے اداروں کی بھی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا ذمہ داری. کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے کہ آپ ریاست کے خلاف بات نہیں کریں گے, ادارے چھوڑ دیجیے, ریاست کے خلاف بات نہیں کریں گے. اگر کوئی بات کرے گا تو وہ اس کو باقاعدہ ایک لا ہے غداری کا, اس کے اندر ٹرائی کیا جائے گا. اور اگر کوئی ٹرائی نہیں کرے تو کچھ اداروں کو نوٹس لینا چاہیے, اور اس قسم کے لوگوں کے خلاف مقدمے چلانے چاہیے. ہم ٹیکس دیتے ہیں اس ملک میں, اور ٹیکس پیئر کا پیسہ کوئی کھاتا رہے, ہمیں بیوقوف بناتا رہے. یعنی یہ ملک وہ ہے جہاں پہ قرض ملک سواروں کی اسکیم چلی تھی, زمین جہاں لوگوں نے اپنے خیرات کے طور پہ عورتوں نے اپنے زیور دے دیے تھے, پیسے دیے تھے, $11 بلین قریب جمع ہوئے تھے, اس کا کوئی پتہ نہیں وہ کہاں گیا. نواز شریف کی حکومت تھی اس وقت, کھا بالکل گئے. صحیح بات کر خیرات بھی سر. کھا جاتے ہیں, زکوٰۃ بھی کھائے جاتے ہیں. اب زکوٰۃ اور خیرات بھی جو اور جا کے گئے میں بیمار ہوں, اور جا کے وہ جو لندن کا سب سے ایکسپینسو اسٹور ہے ہیرڈ, وہاں شاپنگ کر رہا ہو, اور پھر کیا میں بیمار ہوں. ابھی آج خبر چل رہی تھی کہ جی ان کے ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے کہ گھر سے نہ نکلے. کیا مذاق ہو رہا ہے اس قوم کے ساتھ, کیا جوک ہو رہا ہے, کیا لوگ اس قوم کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. سمجھتے ہیں سارے لوگ ان کی طرح بیوقوف ہیں, کہ یہ نہیں جانتے کہ اس شخص کے چہرے پہ جو لاہٹ, اپنا چہرہ جو چمک رہا ہوتا ہے وہ بیماروں کا چہرہ نہیں ہوتا, وہ ان چہرہ ہوتا ہے جنہوں نے کرپشن کا پیسہ کھایا ہوتا ہے, تو وہ ان کے اوپر لالی آ جاتی ہے اس طرح. تو اچھا سر, آخر حکومت کا فرض ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف مقدمہ چلائے, اور ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے خلاف مقدمہ چلائیں جو ملک کی مٹی کے خلاف کام کرتے ہیں. دے ڈونٹ ڈیزرو ٹو لیو ان پاکستان. ان کو ان علاقوں میں جا کے رہنا چاہیے. پی ٹی ایم کو جا کے رہے, لڑے وہاں جا کے طالبان کے خلاف, اگر اتنا شوق ہے جمہوریت کا تو
لیکن پاکستان کی سرزمین سے اپنے گندے وجود کو لے جائیں تو بہتر ہے.